اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احبا مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو زندگی گزارنے کے چند وہ طریقے بتلائے ہیں جس پر عمل کر کے ہر انسان سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ آج ہماری طبیعتوں کے اندر جو بے چینی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا ہے وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے، اس کے پاس سہولتیں ہیں اور میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ جتنا انسان اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہوتا ہے اتنا وہ بے سکون ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی سے جتنا مطمئن ہوتا ہے اتنا وہ سکون میں رہتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف ایک بات پر غور کریں کہ ساری کائنات میں تقسیم کرنے والا ایک ہی رب ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو کس وقت کیا عطا کرنا ہے۔ ایک جملے کے اندر بندے کی زندگی میں سکون ہے۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہوتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے، اور جس دن بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے گا نا اس دن وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائے گا۔ آپ اگر اپنی ذاتی چھت کے نیچے رہتے ہیں تو صرف ایک لمحے کے لیے ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف فٹ پاتھ ہے۔ وہ صرف سوتے بھی وہیں پہ ہیں، اٹھتے بھی وہیں پہ ہیں، اور زندگی کے کئی سال بیت گئے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا صرف مٹی ہے۔ لیکن ہم اپنے 2 مرلے کے گھر سے بھی پریشان ہیں۔ اگر کسی کے پاس 5 مرلے تو وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اور جب تک بندہ اللہ کی تقسیم سے ناراض رہے گا تب تک وہ غیر مطمئن رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنی مطمئن زندگیاں دی ہیں، اتنی مطمئن زندگی کہ آپ غریب سے غریب صحابی سے پوچھو تمہارا کیا حال ہے تو اس کی زبان پہ کیا تھا؟ اللہ کا شکر ہے رب نے ہمیں حضور کا غلام بنا دیا ہے۔ یعنی اتنی مطمئن زندگیاں تھیں۔ اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، لیکن زندگی میں اطمینان کیا ہے کہ حضور کے امتی بن کے آئے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے نا وہی بندہ اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہوتا ہے۔ اب تو سمجھدار بندہ ہے، سیاںا بندہ ہے، وہ بھی اپنے سائے سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں چلتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ کوئی چلتا ہے۔ اور بھائی غور کر، تیرے ساتھ ساتھ تیرا سایہ چل رہا ہے۔ میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، بڑی توجہ سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج زندگی میں بے سکونی کی وجہ کیا ہے کہ بندہ اللہ کی تقسیم سے راضی، جو اس کی تقسیم سے راضی ہو جاتا ہے وہ زندگی میں مطمئن ہے کہ یار شکر اللہ کا، میرے اللہ نے مجھے کروڑوں لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دوں آپ کو۔ آپ ابھی شام کو اگر پی سی ہوٹل چلے جائیں نا تو آپ کو کھانے کے لیے کوئی ٹیبل خالی نہیں ملے گا، اور آپ انہی لوگوں سے پوچھیں کہ کیا حال ہے، پہلی بار تو وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، دوسری بار پوچھیں اور سنائیں تو وہ رونا شروع کر دیں گے، شکوے شروع کر دیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں، ہر بندہ اپنی زندگی میں 1 سال پیچھے چلا جائے، 1 سال پہلے جو نعمتیں اس کے پاس تھیں
آیا وہ آج کم ہوئی ہیں کہ اور مل گئی ہیں؟ تو یقیناً آپ کو اپنے گھروں میں بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو 2 سال پہلے 3 سال پہلے آپ کے پاس نہیں تھی، لیکن آج وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ صرف وہی بندہ بے سکون ہے جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے۔ جو اس کی تقسیم سے راضی ہے بڑے سکون میں ہے۔ پھر وہ غریب سے غریب بھی ہو تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کم از کم مسلمان تو ہے نا، اس کے پاس ایمان کی دولت تو ہے نا۔ آج تو سمجھدار بندہ ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ بھی کہتا ہے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے، حالانکہ وہ غور کرے تو صرف اس کا سایہ چل رہا ہوتا اور کوئی نہیں چل رہا ہوتا۔ لیکن یہ توہم پرستی جو ہمارے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے نا، آپ حدیث پاک کو بڑی توجہ سے سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کے سارے انسان مل جائیں، کتنے؟ ہمیں شکوہ کیا ہے کہ میرے چاچے نے کچھ کیتا ہوا ہے، میری پھپھی نے کچھ کیتا ہوا ہے، میرے فلاں رشتہ دار نے کچھ کیا ہوا ہے۔ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا کے، پھر بولے سارے انسان ملے۔ صرف آپ کے رشتہ داروں کی بات نہیں ہو رہی، میرے رشتہ داروں کی بات نہیں ہو رہی، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، کافروں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ دنیا کے سارے انسان مل جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور اگر رب راضی نہیں ہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کے تمہیں بچانا چاہیں اور اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی آزمائش آنی ہے تو کوئی روک سکتا؟ آپ صرف اسی حدیث کے اوپر توجہ کر لینا اور ایمان مضبوط کر لیں تو زندگی سے بہت سارے شکوے ختم ہو سکتے ہیں۔ فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے، فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے۔ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ سارے مل جائیں تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے؟ آپ ایک بات پر تھوڑی سی توجہ کریں، ہمارے کسی بھی کام میں حکم کس کا ہوتا ہے؟ پھر بولیں، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو ہم شکوہ کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ میں یہاں پر ایک بات اہل سنت والوں سے، کیونکہ ہم سنی ہے، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایمان کی بلا کیا صورتحال ہو گئی ہے؟ کسی کو کوئی خوشی ملے، پوچھو بھئی کیا؟ کہتا جی پیراں دی نظر کرم ہے۔ کوئی اور نعمت مل گئی، کیا کہے گا؟ جی میرے بابا جی دی نظر کرم ہے۔ ایک اور خوشی ملی تو کیا کہے گا؟ میرے پیر صاحب دی نظر کرم ہے۔ اور اگر اسی کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں داخل ہو جائے، بیماری آ جائے، تو پوچھو تو کیا کہتا ہے؟ کہتا جو اللہ دی رضا ہے۔ یعنی ہم لوگوں نے اپنے رب کو اتنا بھی نہیں پہچانا۔ خوشیاں ساری مجھے میرا پیر دے، اور آزمائش ہے تو وہ نسبت رب کی طرف کر دیتا ہے۔ بیماری کے وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کی نظر کرم ہے؟ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ان کی نظر کرم نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ دلائل بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ پیروں کا کوئی رول نہیں ہے، جو خالص ہیں، شریعت کے پابند ہیں، بالکل نظر کرم ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے رب کو اتنا بھی نہیں پہچانا۔ جتنی اچھائیاں وہ سارے پیر کے کھاتے میں ہیں، اور بیماری آج تو وہ رب کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ اصل بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا۔ اچھائی جتنی ہو، جی بڑی محنت کی ہے، جی اتنے عرصے تو لگا ہوا ہے، اللہ نے کرم کاری دیتا ہے، اور کوئی نقصان آ جائے جو اللہ دی مرضی جی۔ شکل کا زاویہ بھی عجیب و غریب ہوتا ہے، جو اللہ دی مرضی جی۔ یعنی اچھائیاں ساری میری طرف سے ہیں، اور نعوذ باللہ بن ذالک ساری برائیاں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب ہم نے اپنے ذہن میں رب کو یہ نقشہ دیا نا، تو پھر حدیث پاک سنیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کو ویسا ہی ملتا ہوں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ اپنے رب کو کیسا سوچتا ہے، اور جو بندہ سوچ یہ رہا ہے کہ ساری اچھائیاں پیروں کی طرف سے ہیں اور بیماری آگے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جس رب کو بندے نے رکھا ہی بیماریوں کے لیے ہوگا تو پھر بندہ مصیبتوں میں رہتا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے کرم سے میرے پیر صاحب کی دعا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اچھائی آئے، نعمت ملے، خوشی ملے تو پیر صاحب کی دعا ہے، اور بیماری آ جائے جو اللہ دی مرضی جی۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ساری دنیا کے انسان مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے، کیونکہ طاقت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، ایک سوال ہے میرا، ہم نے ساری زندگی میں اپنے رب کے بارے پڑھا ہی کتنا ہے؟ اللہ کے بارے میں سنا ہی کتنا ہے؟
ابھی میں کسی بھی شخصیت کا نام لوں گا تو ہمیں اس کے بارے بڑا کچھ پتہ ہوگا، لیکن میں کہوں خدا کے بارے میں کھڑے ہو کے صرف 2 منٹ بتائیں کہ ہمارا خدا یہ ہے، ہمارا معبود یہ ہے، ہمارا الہ یہ ہے، تو آپ یقین جانیں 3 جملوں کے بارے بعد ہم سے خدا کے بارے تبصرہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے اپنے خدا کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے خدا کو سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم رب ہے، اس کی شانیں کتنی، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ شخصیات کی بات آئے تو ہمیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور اصل میں بگاڑ پیدا ہی یہاں سے ہوا۔ جتنا ادب مولویوں نے اپنا سکھایا ہے نا، اس سے آدھا بھی اگر اپنے رب کا اور اپنے رسول کا سکھایا ہوتا نا تو آج امت گمراہ نہ ہوتی۔ جب میں آپ کو اپنی ذات تک محدود کر لوں گا نا تو آپ کبھی مجھ سے آگے نکل نہیں سکیں گے۔ آپ میری عزت کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، اور میں اللہ رسول کی باتیں نہ کروں تو آپ نے مجھے عزت دی، اوپر بٹھایا، کیوں؟ کہ بندہ یار دیندار ہے، اور اگر میں دین ہی بیان نہ کروں تو آج نہ کچھ لوگوں کو چسکا جی صرف نفلوں کی بات کریں، تسبیحوں کی بات کریں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، گزشتہ امتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا نا، جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آیا، حج نہ کرنے کی وجہ سے نہیں آیا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے نہیں آیا۔ جانتے ہو عذاب کیوں آیا؟ کم تولنے کی وجہ سے، زنا کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے۔ آج کچھ لوگوں نے صرف اپنے آپ کو اس بات میں قید رکھا ہوا ہے، نفل پڑھو تسبیح پھیری جاؤ، دل پھرتا ہے نہیں پھرتا وہ بات کی بات ہے۔ سارا دن نفل پڑھتے رہو اور گھر جا کے سیدھے منہ سلام نہ کرو، تو تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے؟ اور بعد میں لوگ بھلا کیا کہتے ہیں کہ تمہیں دین نے یہ چیز سکھائی ہے۔ آپ کا سجدہ آپ کی عزت تب کروائے گا جب آپ کی زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی۔ آپ سجدوں میں سارا دن پڑے رہیں اور لوگوں کو زبان کے ذریعے اذیت دیں تو آپ کے سجدے کسی کام کے نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں دوسرا بگاڑ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو نا سجدے کے بعد جنتی سمجھ لیا۔ سب سے بڑا بگاڑ یہاں پیدا ہوا، ہم نے سمجھا ہم حج کر آئے ہیں، اب جنت میں اور ہمارے درمیان رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، اب صرف ہماری روح قبض ہونی ہے اور آنکھ ہماری جنت میں کھلنی ہے۔ ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھ لیے، اب ہم جنتی ہو گئے ہیں۔ اصل بگاڑ مسلمانوں میں پیدا ہی یہاں سے ہوا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے عبادات کر لی ہے، اب جنت ہماری ہے اور ہم جنت کے ہیں۔ اصل بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ بہن کی وراثت کھائی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سگے بھائی کا کاروبار تباہ کر دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہن بھائیوں سے رشتہ توڑے، 10 سال بیت گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسروں کے رستے میں کنکر بچھاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زبان کے ذریعے لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ ہم نے تو 5 نمازیں پڑھ لی، اب تو جنت ہماری ہو گئی ہے نا۔ جنت اگر اتنی سستی ہوتی ہے، سجدوں کرنے سے ملتی ہوتی، تو جس شمر نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا نا، شمر نے، اس نے 17 حج کیے ہوئے تھے، وہ مسجد کا امام تھا، جمعے کا خطبہ دیتا تھا، تو کیا سجدے کرنے سے اس کو جنت مل جائے گی؟ فیصلہ سجدوں پر ہوگا، لیکن تب جب آپ نے دوسروں کے حق نہیں مارے ہوں گے۔ اگر آپ کے بارے میں ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، توجہ سے سمجھنا اس کو۔ اگر کسی بندے نے کسی کا 1 روپیہ مار لیا، کتنا؟ پھر بولیں، یہ حدیث پاک بڑی توجہ طلب ہے۔ حدیث میں لفظ 1 درہم کا ہے، میں آج کے دور کے مطابق 1 روپیہ بول رہا ہوں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا کسی نے کسی کا 1 درہم، 1 روپیہ کھا لیا، نہ حق کھا لیا، اور دنیا میں اس کو واپس نہیں کیا، بڑی توجہ کے ساتھ اس کی سزا سننی ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا قیامت والے دن جب اس سے حساب لیا جائے گا نا، تو بدلے میں اس کو اپنی 700 وہ نمازیں، کتنی؟ پھر بولیں، 700 وہ نمازیں جو مقبول ہیں اور تکبیر تحریمہ سے پڑھی ہوئی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے پڑھی ہیں، اور 700 نمازیں جو مقبول ہوئی ہوں، بدلے میں اس کو وہ دینی پڑیں گی جس کا 1 روپیہ کھایا ہوگا۔ کس کو اعتبار ہے کہ اس کی 700 نمازیں قبول ہیں؟ 700 نمازیں پہلی تکبیر کے ساتھ کس نے پڑھی ہیں؟ شاذ و نادر کے 2-3 بندے ہوں گے،
یا امام ہوگا اس بیچارے کی مجبوری ہوگی جو اس نے پڑھانی جو ہوتی ہے. 700 نمازیں 1 درہم کے بدلے دینی پڑیں گی اور ہم سجدوں میں جا کے رب کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں. سجدوں میں رب تب ملتا ہے جب آپ نے دوسروں کو اذیت نہ دی ہو، تکلیف نہ دی ہو. سارا دن زبان سے تیر چلاتے رہیں، لوگوں کے دل چھنی کرتے رہیں، اور تہجد کے وقت آپ رو کے دعا مانگے تو رب راضی ہو جائے گا. آپ کی وجہ سے جو شخص ساری رات روتا رہا، آپ کے ظلم کی وجہ سے جو بہن ساری رات روتی ہے، جو بھائی ساری رات روتا ہے، جو اولاد ساری رات روتی ہے، ماں باپ ساری رات روتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھنا شروع کرتے تو ہم جنتی ہو جائیں گے. اصل مسلمانوں کا بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا کہ ہم نے لوگوں کو تسبیح اور مصلی تو دے دیا، لیکن ساتھ یہ نہیں بتایا کہ لوگوں کے حق کیا تھے. قیامت والے دن حقوق العباد کا حساب کیسے ہونا ہے. ہم یہ تو سنا دیتے ہیں کہ تم 4 رکعت نفل پڑھو تو اتنے 100 سال کا ثواب ہوگا. یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ اگر کسی کا دل توڑ دیا تو جہنم میں جانا پڑے گا. جتنی عبادات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں نا، وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ لوگوں کا حق پورا کریں، آپ لوگوں کی جڑیں نہ کاٹیں. آپ کے رویے سے، آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے کسی دوسرے کو اذیت نہ ہو. وہ سارے فضائل آپ کو تب ملیں گے. اب ایک بندہ کہے جی میں نے سارا دن شراب بھی پینی ہے اور تہجد پڑھوں گا تو میرا رب راضی ہو جائے گا. سارا دن موبائل کے اوپر آنکھیں گندی بھی کرنی ہے، ساری رات موبائل پہ آنکھیں گندی بھی کرنی ہے، صبح 5 کی 5 نمازیں وہ جماعت سے پڑھے تو رب راضی ہو جائے گا. بہن کی وراثت کھائے 20-25 سال گزر گئے ہیں اور 25 سال سے نمازیں پڑھتا رہوں تو رب راضی ہو جائے گا. حقوق اللہ کا حق ہے، چاہے تو حساب لے چاہے تو معاف کر دے. وہ بے نیاز ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ چاہے تو حساب لے چاہے تو بغیر حساب کے سارے معاف کر دے. وہ بے نیاز رب ہے. لیکن حقوق العباد کے بارے سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بولے تو صحیح ہے. سب کو پتہ ہے تو خیال کس نے کرنا ہے پھر؟ ہم بھلا کیا کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا. اتنا علم تو سب کو ہے نا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو اذیت نہیں دینی، کسی کا رستہ خراب نہیں کرنا. آج بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا کہ ہم نے دوسروں کی نفسیات کو نہیں سمجھا. اگر مثال کے طور پہ 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور میں یہ توقع رکھوں کہ 100 کا 100 بندہ میرے ذہن کا مالک بن جائے تو ہو سکتا ہے؟ بولے یار، کیونکہ 100 بندے ہیں تو ذہن بھی کتنے ہیں یار. جب میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ میرے ذہن کا نہیں ہو سکتا تو پھر رشتہ داریاں توڑتے کیوں ہیں؟ وہاں یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ یار وہ میرے ذہن کا نہیں ہو سکتا. جس دن یہ جملہ کہنے لگا، اس بات کو تھوڑی توجہ سے سن لیں. جس دن ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ سامنے والے کی صرف اور صرف سوچ مجھ سے مختلف ہے، وہ میرا ذاتی دشمن نہیں ہے، میرا قتل نہیں کرنے والا، صرف اس کی اور میری سوچ میں فرق ہے، اس دن جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہمارے جتنے اختلافات ہیں وہ نظریات کی بنیاد پر ہیں. آپ نے کسی کو بلانا چھوڑا ہوا ہے، اس نے آپ کا قتل تو نہیں کیا، آپ کے گھر ڈکیتی تو نہیں کی، آپ کو نقصان تو نہیں پہنچایا. صرف کیا بات تھی؟ جو بات آپ کر رہے تھے وہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو بات وہ کر رہا تھا وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو بیسیکلی جو بنیاد تھی، جو اختلاف تھا، وہ نظریات کا تھا، ذاتیات کا نہیں تھا. اصل نقصان یہ ہوا کہ ہم نے نظریاتی اختلاف کو ذاتی اختلاف بنا دیا، حالانکہ صرف اس کی سوچ ہم سے مختلف ہوتی ہے. 2 سگے بھائی ہیں، ایک بات میں بھائی کہتا ہے یہ کام ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں کی رگوں میں ایک باپ کا خون ہے، دونوں کا جسم ایک ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. صرف فرق کہاں پہ آ گیا؟ اس کی سوچ کچھ اور ہے، آپ کی سوچ کچھ اور ہے. لیکن ہم نے سوچ کے اختلاف کو ذاتی اختلاف بنا دیا. اور ذاتی اختلاف بھلا کہاں تک پہنچا؟ میں مر جاواں تو انہوں میرا منہ نہ ویکھن دینا. اختلاف شروع کہاں سے ہوا تھا؟ صرف سوچ کا اختلاف تھا. اس کی سوچ آپ سے مختلف تھی. جو بات آپ کے نزدیک ٹھیک تھی وہ اس کے نزدیک ٹھیک نہیں تھی، اور جو اس کے نزدیک ٹھیک تھی وہ آپ کے نزدیک ٹھیک نہیں تھی. لیکن ہم نے اس اختلاف کو اٹھایا اور اپنے جنازوں تک گھسیٹ کے لے گئے. اور قصور کیا ہوا؟ گھسیٹا جنازوں تک، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ساری زندگی بھائی کو بلایا نہیں ہوتا، اور جب اس کی چارپائی پہ اس کی میت پڑی ہوتی ہے تو پھر چارپائی کو ہلا ہلا کے تو بولدا کیوں نہیں؟ تیرا ویر آیا تو بولدا کیوں نہیں؟ جب ساری زندگی وہ بول سکتا تب تو نے اس کو بلایا نہیں ہے، اور جب اس کے پاس بولنے کی قدرت نہیں رہی
تب تو اس کی چار پہ ہلا ہلا کے پوچھا تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اختلاف شروع کہاں سے ہوا تھا؟ پھر بولیں۔ اس نے آپ کا قتل کیا، ڈکیتی کی، آپ کو نقصان پہنچایا۔ بہن بھائی میں اختلاف شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ کہ ایک بھائی کے نزدیک بات ٹھیک ہوتی ہے، بہن کے نزدیک وہ بات ٹھیک، بہن کوئی بات کر رہی ہوتی ہے، بھائی کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ اور اگر ہم صرف سوچوں کے اختلاف کو سوچوں تک رہنے دیں تو پھر خاندان جڑ کے رہتے ہیں۔ نفسیات کو سمجھیں۔ یہاں بیٹھا 100 بندہ میرے مزاج کا نہیں ہو سکتا۔ میں چاہوں کہ 100 کا 100 بندہ میری بات سنے، میری بات کو سمجھے، میرا ذہن لے کے چلے، تو ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ 100 میں سے 10 بندے میرے ذہن کے بن جائیں گے، 20 بن جائیں گے، 80 کو پھر بھی مجھ سے اختلاف رہے گا۔ اور اگر اب میں جھگڑا شروع کر دوں، لو جی 80 لوگوں نے میری بات سنی تھی تو عمل کیوں نہیں کیا، تو یہ میری بھی بیوقوفی ہے بھائی۔ میں نے تبلیغ کر دی جو میرا فرض تھا، 20 بندوں کو میری بات سمجھ آ گئی، انہوں نے عمل کر لیا، 80 بندوں کو نہیں سمجھ آئی، نہیں عمل کیا، تو اب میں تلوار لے کے ان کے پیچھے چلوں کہ تم ابھی دین پہ عمل کرو۔ میرا فرض کیا بنتا ہے کہ ایک بار سمجھ نہیں آئی، اگلی بار پھر سمجھاؤں۔ جو 20 لوگ تھے وہ 30 ہو جائیں گے، میں پھر سمجھاؤں۔ اصل نقصان بھلا کہاں سے ہوتا ہے؟ تھوڑی توجہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ آج ساس اور بہو میں، سسر اور بہو میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو ایک چٹکی میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں جو بڑھاپے میں چلے گئے ہیں ان کی بیویاں ہیں، جو بھی نئے شادی شدہ ہیں ان کی مائیں زندہ ہوں گی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میری ماں، میں اپنی مثال دوں تاکہ کسی کو بری نہ لگے، میری ماں کو اپنا خاندان جوڑتے جوڑتے 50 سال بیت گئے ہیں، اور 50 سال کے بعد بھی سارا خاندان ایک جگہ پہ اکٹھا، بولیں یار اس بات سے کسی کو اختلاف ہے؟ ہر گھر میں ایسا ہوگا کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کو خاندان جوڑتے جوڑتے کتنے سال بیت جاتے ہیں؟ 50 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 30 سال بیت گئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ سارے کا سارا خاندان ایک جگہ پہ جمع ہو، ایک جگہ پہ خوشی سے جمع ہو، کھائے پیے، ایک دوسرے کا دکھ سنے، سکھ سنے۔ اب جو کام کرتے کرتے ہمارے بڑوں کو 50 سال بیت گئے ہیں، 50 سال بیت جانے کے باوجود وہ خاندان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوگا۔ اب اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ توجہ کرنی ہے۔ جس کام کو کرتے کرتے میری والدہ کو 50 سال بیت گئے ہیں اور 50 سال بعد بھی خاندان جمع، ہم یہ کام بھلا کس سے چاہتے ہیں؟ جس بہو کو ابھی آئے صرف 1 مہینہ ہوا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ 1 مہینے میں سارے خاندان کو دل جیت لے، 1 مہینے میں سارے خاندان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دے۔ یعنی میری ماں کو وہ کام کرتے کرتے 50 سال بیت گئے ہیں اور 50 سال کے بعد بھی میرا سارا خاندان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوا۔ کسی ایک کی کوئی بات رہ جاتی ہے، کسی ایک کی ناراضگی رہ جاتی ہے۔ یار جو گھر کے سربراہ کام 50 سال میں نہیں کر سکے، آپ وہی کام آنے والی بہو سے 2 مہینوں میں کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ 2 مہینے ہو گئے، اگر اس سے خاندان نہیں بن پا رہا اس کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میری والدہ سے، میں مثال دیتا ہوں کہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اگر میری والدہ سے 50 سال بعد بھی خاندان نہیں جوڑا تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے دل میں ماں کے لیے بغض رکھوں؟ بولے یار کیوں؟ آپ کیا بھلا کیا کہیں گے؟ یار اس نے کوشش تو کی ہے نا، کوئی نہیں جڑا تو اس کا نصیب ہے۔ اچھا میں 50 سال کی محنت کے باوجود بھی اپنا دل اس کے بارے برا کر سکتا، تو جس کو 2 مہینے ہوئے ہیں اس سے دل برا کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا بندہ ہمارے ذہن کا ہو جائے؟ آپ اس کے ذہن پہ رہ کے سوچیں۔ میں اس کو بتاؤں نفسیات کیا ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے قریب سے گزرتے تھے نا تو رک کے کہتے تھے السلام علیکم۔ کون سلام کر رہا ہے؟ حضور سلام کر رہے ہیں۔ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ حضور بچوں کے لیول پہ آ کے ان سے مذاق کرتے تھے تاکہ بچے حضور کی طرف آگے۔ اور حضور کا کسی کو سمجھنے کا انداز کیا تھا؟ ایک خاتون تھی، ان کا بچہ حضور کی گود میں کھیل رہا تھا۔ اب بچہ حضور کی گود میں تھا، اس بچے نے حضور کے لباس اطہر پہ، لباس مبارک پہ پیشاب کر دیا۔ اب اس عورت کے پہ کب کبھی تاری ہوگی، میرا بچہ اور حضور کے لباس پہ پیشاب کر دیا۔ اب وہ ڈر رہی ہے، اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے، اس کے ہونٹوں پہ کب کبھی تاری ہے۔
وہ بات کرنا چاہتی ہے، معافی مانگنا چاہتی ہے، لیکن الفاظ نہیں بن پا رہے. حضور کے بدن پہ لباس پہ اوپر پیشاب کر دیا میرے بچے نے. جب حضور نے اس عورت کی کپ کپی دیکھی نا تو فرمایا گھبراتی کیوں ہو؟ آج دادے کے بدن کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر پوتا پیشاب کرے ہاں پھر بہو کی خیر ہے کہ نہیں ہے؟ پیمپر کیوں نہیں لایا تو انہوں پتہ نہیں میں نماز پڑھنی ہوتی ہے. ہم حضور سے بڑے نمازی ہو گئے ہیں. جن کے صدقے نمازیں مل رہی ہیں ان کے لباس عطر کے اوپر بچہ پیشاب کر رہا ہے اور ماں کے اوپر کب کبھی تاری ہے کہ حضور کے لباس کے اوپر میرے بچے نے پیشاب کر دیا. اب حضور کا انداز تبلیغ دیکھیں یار، میں قربان جاؤں حضور کے لفظوں کے اوپر. حضور نے جب اس ماں کو کپ کپی میں دیکھا تو کیا فرمایا؟ گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ نے پانی نازل نہیں کیا، ابھی ہم نے دھونا ہے، رب نے اس کو پاک کر دینا ہے. ابھی ہم لباس دھوئیں گے، رب اس کو پاک کر دے گا. ابھی ہم نماز بھی ادا کر لیں گے. اور یہی پیشاب اگر پوتے نے دادے کے کپڑوں پہ کیا ہو، بچے نے نانے کے کپڑوں پہ کیا ہو، تو الفاظ میں بتاؤں کہ آپ سارے سمجھ گئے ہیں؟ سمجھ تو نہیں گئے کہیں آپ؟ چلیں کوئی بات نہیں، کچھ باتیں اشاروں سے سمجھ جایا کریں. گھر کے ایک کونے سے آواز بلند ہوگی دادے اور نانے کی، اور چوتھے کمرے تک آواز جائے گی اور پتہ چلے گا کہ دادا جی کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں. تینوں پتہ نہیں میں نماز پڑھنی ہوتی ہے. آپ کا یہ جملہ جانتے ہیں اس ماں کے دل پہ کیا گزارے گا؟ آپ کی ایسی پڑھی نماز سے کیا ہوگا؟ اس واسطے دوسروں کی نفسیات کو سمجھیں. جو کام میری ماں 50 سال میں، بات سمجھ تو نہیں آ رہی، آنے والی دو مہینے کی بہو وہ کام کر سکتی ہے. اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں. ہم نے بیٹی کی شادی کی، اب جو ہمارا داماد بنا، باپ جو سہولتیں اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، دیتے دیتے اس کی عمر چلی گئی ہے 50 سال کے قریب، اور وہ ساری سہولتیں اپنی بیٹی کو دے سکتا؟ پھر بولیں کتنے سال مشقت کی ہے اس نے؟ اس کی عمر 50 سال ہو گئی ہے لیکن بیٹی کو ساری سہولتیں نہیں دے سکا. اچھا، جو سہولتیں باپ 50 سال کی عمر میں نہیں دے رہا، ہم توقع بھلا کیا کرتے ہیں جو ہمارا 22 سال کا داماد ہے نا، وہ ساری سہولتیں ہماری بیٹی کو دے دے. اصل میں بگاڑ پیدا یہاں سے ہوتا ہے. ہم نے نفسیات کو سمجھے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ بھلا کیا بنی؟ ہم شادی بھلا کس سے کرتے ہیں؟ لڑکے سے تھوڑی کرتے ہیں، اس کی فیکٹری سے کرتے ہیں، اس کے گھر سے کرتے ہیں، اس کی تعلیم سے کرتے ہیں، اس کے چھوٹے خاندان سے کرتے ہیں. بڑا خاندان ہوگا تو بیٹی کو جا کے مشقت زیادہ کرنی پڑے گی. کائنات میں سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی بھلا کس کی تھی؟ مدینے والے رسول کی. ان کا نام سیدہ زہرا پاک ہے. میں یہاں پہ دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ کس کی بیٹی اتنی ایسی ہے جو اتنی مشقت کرتی ہو، اتنی مشقت کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑتے ہوں، لیکن رسول اللہ کی شہزادی کے ہاتھ اٹھا کے دیکھو کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، آقا چکی چلا چلا کے زہرا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، ایک غلام تو دے دیں. میرے رسول نے میں زہرا غلام تیرے لیے نہیں ہے. جب سارا دن مشقت کر کے تھک جایا کر، رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، رب تیری ساری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا. آج میری بیٹی، میری بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کتنا کے کام کرتی ہوگی؟ کبھی چھالے پڑے دیکھیں؟ وہ عورت جو جنتی خواتین کی سردار ہیں اور جن کے صدقے حضور کی امت میں جنت تقسیم ہوگی، ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑا کرتے تھے. اس کے باوجود حضور نے کیا تبلیغ کی؟ ہم نے جب رشتہ فیکٹری سے کیا ہے، اس کے عالی شان گھر سے کیا ہے، اس کی دولت سے کیا ہے، اس کے چھوٹے خاندان سے کیا ہے، تو بعد میں تویز لینے اس مقصد کے لیے کیوں آتا کہ میرا دماغ ٹھیک نہیں نکلا؟ آپ نے تو رشتہ کیا تھا اس کی فیکٹری کے ساتھ، اس کے کاروبار کے ساتھ، اس کے بنگلے کے ساتھ، اس کی گاڑی کے ساتھ، اور شکوہ آپ کر رہے ہو کہ میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے. آج نقصان دوسرا کہاں سے پیدا ہوا؟ تو جو اس بات پر بھی فرمائے، ایک گھر میں ہم رشتہ دیکھنے چلے جاتے ہیں، بیٹی کا یا بہن کا. اب وہ لڑکا جو ہے وہ آنکھوں میں حیا بھی رکھتا ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، دل میں خوف خدا بھی ہے، اور کسی سے لین دین میں فراڈ بھی نہیں کرتا، کماتا بھی 25-30 ہزار 35 ہزار روپیہ، لیکن وہ رہتا کرائے کے گھر میں ہے.
تو ہم وہاں رشتہ نہیں کرتے. کیوں؟ بھلا کرائے کا گھر ہے، اس کا اپنا گھر، رشتہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ گھر کس کا ہے؟ پھر بولیں کرائے کا گھر ہے. جبکہ آنکھوں میں حیا بھی تھی، نمازی بھی تھا، اللہ کا خوف بھی تھا، حلال حرام کی تمیز بھی کرتا تھا، لیکن رشتہ چھوڑا کیوں تھا؟ کہ وہ گھر اس کا اپنا. اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں. ایک بندے کے پاس اپنا گھر بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن پتہ ہے کہ بندہ شرابی بھی ہے، باہر منہ بھی مارتا ہے، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، کاروبار سودی ہے. ہم بیٹی کا رشتہ بھلا کیا کہہ کے کر دیتے ہیں؟ کوئی گل نہیں، اللہ انہوں ہدایت دے گا. جس رب نے اس کو ہدایت دینی ہے وہ رب اس کو دولت نہیں دے سکتا؟ اگر اس کو رب نے ہدایت دینی ہے اور تو نے رشتہ کر لیا ہے، تو جس غریب کو رب نے امیر کرنا ہے وہ رب اس کو دولت نہیں دے سکتا؟ تو ہم رشتہ کس سے کرتے ہیں؟ بندے کے عہدے سے، اس کی اعلیٰ سیلری سے، اس کے گھر سے، اس کی ساس سسر کو دیکھ کے. تو شکوہ بعد میں لڑکوں سے کیوں کرتے ہو؟ اس واسطے نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ساری بات گما پھرا کے وہیں پہ آ کے ختم ہوگی کہ سامنے والا جو ہم سے اختلاف کر رہا ہے، صرف اور صرف اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے، وہ ہمارا جانی دشمن. دوسروں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جب تک نفسیات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہماری زندگی میں بہتری پیدا نہیں ہو سکتی. نفسیات کیسے سمجھی جاتی ہے؟ کہ جو چیز سامنے والے کو بری لگتی ہے اس کو چھوڑ دیں. بعض اوقات بھلا کیا ہوتا ہے، توجہ کرنی ہے نوجوانوں کے لیے. والد صاحب کہہ دینا کہ وہ تیرا فلانا دوست میرے گھر نہ آوے، تو ہم اس کو میسیج کرتے ہیں تو آ میں وینا کون روک دے. گلی میں کوئی کہہ دے یار میری گاڑی کھڑی ہے، بچوں کو بولو یار یہاں پہ نہ کھیلا کرے، میں وینا کون روک دے، کھیل کے بہو وینا کون روک دے. ہم جب کسی دوسرے کے نفسیات کو نہیں سمجھتے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. دوسروں کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور میں تشریف فرماتے ہیں، دروازے پہ دستک کوئی پوچھا کون؟ عرض کی گئی ابو بکر، فرمایا آ جاؤ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور تکیے سے ٹیک لگا کے آرام فرما رہے تھے اور حضور کی تہمت مبارک پنڈلی سے تھوڑی سی اوپر تھی. اب جناب ابو بکر آئے، میرے والد آئے، حضور لیٹے رہے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا. پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر، فرمایا آ جاؤ. حضور لیٹے رہے، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا، بیٹھے حضور سے باتیں کرتے رہے. تیسری بار دستک ہوئی، پوچھا کون؟ عرض کی گئی عثمان، فرمایا ٹھہر جاؤ. حضور نے ٹیک مبارک چھوڑی، کرتا مبارک سیدھا کیا، تہمت مبارک کو نیچے کیا، پنڈلیوں کو چھپایا، فرمایا عثمان اب آؤ. عثمان غنی آئے، بیٹھے بات. جب سب صحابہ چلے گئے نا، اماں عائشہ کہتی میں نے حضور سے پوچھا حضور میرے والد آئے، آپ نے پنڈلی کو نہیں چھپایا، ٹیک نہیں چھوڑی. جناب عمر آئے، ٹیک نہیں چھوڑی، لیکن جب عثمان غنی آئے ٹیک بھی چھوڑ دی، پنڈلی کو بھی چھپا لیا، کرتا مبارک بھی سیدھا کر لیا. تو فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یار آپ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ دوسروں کے نظریاتی اختلاف کو اپنے جنازوں تک نہ لے کے جائیں. اختلاف صرف تب شروع ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز آپ کے نزدیک اچھی ہے، دوسرے کے نزدیک اچھی نہیں ہے. خدا کے واسطے ان باتوں کو اپنے جنازوں تک نہ لے کے جائیں. نظریاتی اختلاف کو نظریاتی رکھیں، ذاتیات پر نہ لے کے آئیں. بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نظریات کے پیچھے دوسروں کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں. جب تک اختلافات نظریات تک رہیں گے تب تک ان میں صلح ہو سکتی ہے، لیکن جب بات نظریات سے نکل کے ذاتیات پر آ جاتی ہے پھر بندہ کہتا ہے نے میرے نال اے کیتا ہوں میں معافی نہیں دینی. اور یہ نصیحت صرف عوام کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے بھی ہے کہ آپ نظریاتی اختلاف کو نظریات تک رکھیں، ذاتیات پر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب حضور کے ممبر کے اوپر علماء ایک دوسرے کے جبے کھینچتے ہوں، ایک دوسرے کی دستاریں کھینچتے ہوں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہوں، میں ان علماء کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب تم کسی کے جبے اور دستاریں کھینچ رہے ہوتے ہو، مدینے میں رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرے وارث میرے ممبر پہ بیٹھ کے دوسروں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. کم از کم حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے حضور کو تو اذیت نہ دو یار. اس واسطے آپ نظریات کو نظریات تک رکھیں. جو کام ہم سے 50 سال کی عمر میں نہیں ہوا وہ 22 سال کا بچہ نہیں کر سکتا.
اس واسطے ان کو موقع دیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں کے نظریات کو سمجھ کر اس کے مطابق ان سے بہاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔